تو کیا ہو رہا ہے مذاکرات میں آصف، اعزاز؟ مذاکرات تو ختم ہو گئے۔ مذاکرات کے معاملے پر کل آخری ڈیٹ تھی جس میں پی ٹی آئی نے آنا تھا، وہ نہیں آئے اور یہی لگا کہ مذاکرات ختم ہو گئے، لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو حکومت کے ساتھ ظاہری مذاکرات ہیں وہ ختم کیے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے ان کی، وہ مذاکرات اپنی جگہ پہ جاری ہیں۔ تو اس پہ لمبی بات اب نہیں میں کر رہا کیونکہ یہ بات ذرا پرانی بھی ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مکمل پوری انگیجمنٹ میں ہیں۔ ہاں، حکومتی سطح پر حکومت کو پریشر میں ڈالنے کے لیے اور ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو بھی پریشر میں ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی مذاکرات سے پیچھے ہٹی ہے۔ تو یہ مذاکرات کا عمل جاری ہے، یہ آپ دیکھیے گا کسی بھی ٹائم کسی بھی نئے انداز سے یہ ریزیوم ہو جائے گا۔ اور عمران خان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں، لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ حکومت کو دباؤ میں رکھ کے، فوج کو دباؤ میں رکھ کے یہ مذاکرات ہوں۔ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی مذاکرات میں ایک ہتھیار جو پی ٹی آئی کے پاس آیا ہے وہ حکومت کی وجہ سے آیا ہے، اور وہ ہے پیکا کا قانون، جو حکومت نے بڑی عجلت میں منظور کروایا۔ اس کے اوپر پورے ملک میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوئے، آپ بھی احتجاج میں شریک تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایک چیدہ نکات ضرور بیان کریں۔ اعزاز، اس سے پہلے میں ایک سوال جاننا چاہ رہا ہوں جی مذاکرات کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ دیکھیں، پچھلے ویک میں نا ایک بڑی اہم تبدیلی ہوئی کہ گنڈا پور صاحب جنہیں ہمیشہ عمران خان نے کہا کہ ان کو میرا اعتماد حاصل ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ میں اس کو اون کرتا ہوں، اور اس طرح کی باتیں نہیں ہیں، بڑا کلوز ان کا کنٹیکٹ رہا، لیکن وہ تبدیل ہو گئے، ان سے عہدہ ہٹا لیا گیا صوبائی صدر کا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ شاید چیف منسٹری بھی ان کی ایٹ سٹیک ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر حکومت نے ایک پی ٹی آئی نے 8 فروری کو ایک یوم احتجاج کی بھی کوئی کال دی ہے، یوم سیاہ کی کوئی اس طرح کی نا۔ ٹھیک۔ تو ایک تاثر لیا جا رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات میں اس سائڈ سے وعدے ہوئے ہیں، جو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، وہ شاید پورے نہیں ہوئے، تو اس کے آفٹر شاکس ہیں یہ، تو ایسی کوئی بات تو نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ناراض ہیں علی امین گنڈا پور سے، وہ ناراض نہیں ہیں۔ اگر خان صاحب علی امین گنڈا پور سے ناراض ہوں گے نا تو وہ ان سے وزارت اعلیٰ لے لیں گے۔ جنید اکبر آپ کو دیکھا ہے، یہ جو مذاکرات کی میں نے آپ کو بتائی کہ انٹیلیجنس کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات جا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا جنید اکبر جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کے سربراہ تھے، انفارمیشن کمیٹی کے سلیم صاحب، انہوں نے اس کمیٹی میں بل کو منظور کیا، ان کی منظوری تھی۔ جی، فیصل سلیم، فیصل سلیم، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جی بڑی فیصل دلچسپ سلیم، بات ہے۔ اس دن آپ بھی تھے، تو انہوں نے منظور کیا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے بیسیکلی کہ یہ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور سربراہ۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر صاحب کا آگے بڑا رول ہوگا۔ خیر، اچھا نہیں، میں ایک لائن اور بتا دوں کہ خان صاحب اصل میں کسی بھی بندے کو پارٹی میں زیادہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ تاریخی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ جب وہ حکومت میں بھی تھے تو وہ ون مین شو تھے۔ وہ پرویز خٹک تھے، پہلے وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ ان کو مضبوط، وہ ریموٹ کنٹرول کرتے تھے۔ پھر پرویز خٹک زیادہ مضبوط نہ ہو جائے، پرویز خٹک کو لے آئے تھے یہاں پہ مرکز میں۔ تو یہ کہانی ہے۔ تو آپ اگلی بات۔ اچھا، میں سر آپ جو بات کر رہے ہیں نا پیکا کے اوپر، اس کی میں آپ کو 2-3 بڑی موٹی چیزیں قانون کی بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے یہ واردات بتاؤں گا کہ تینوں بڑی جماعتیں پاکستان کی کیسے اس قانون پہ متفق ہیں۔ دیکھیں اعزاز، یہ صرف میڈیا کا ایشو نہیں ہے۔ میڈیا تو پہلے ہی ریگولیٹ ہو رہا ہے نا، میڈیا پیمرا کے تھرو ریگولیٹ ہو رہا ہے، آپ کا پریس کاؤنسل کے تھرو ریگولیٹ ہو رہا ہے، تو ڈبل ریگولیشن تو ویسے بھی نہیں، لیکن ہمارا کنٹینٹ پھر بھی جاتا ہے آن لائن، تو اس وجہ سے میڈیا کنسرن ہے۔ یہ زیادہ بڑا کنسرن کس کا ہے؟ زیادہ بڑا کنسرن پیپل آف پاکستان کا۔ پیپل آف پاکستان، آپ کو پتہ ہے 13 کروڑ لوگ یوزر ہیں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کرتے ہیں، اور یہ ان کا بھی مسئلہ اور ان کا بھی ہے جو نہیں کرتے۔ اچھا مسئلہ بتائیں نا جو جس پہ ہم ہاں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، لیکن میں اس کی گریوٹی بتا رہا ہوں کہ خالی میڈیا کا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں، اس نئے قانون کے تحت نا حکومت 4 چیزیں کرنے جا رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنانے جا رہی ہے، جو کہ پی ٹی اے کی پاورز ہوں گی، جس کے پاس کسی کنٹینٹ کو بلاک کرنا، ویب سائٹ کو بلاک کرنا، کسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بلاک کرنا، اس کو جرمانہ کرنا، یہ سارا اس اتھارٹی کے تحت ہوگا۔ پھر سوشل میڈیا کمپلینٹ سیل ایک قائم ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ سوشل میڈیا ٹرائیبیونل اینڈ کمپلینٹ کاؤنسل، یہ ہوگی، اور چوتھے نمبر پہ نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی ہوگی۔ اب اعزاز، یہ سارا کچھ حکومت خود قائم کرے گی۔ آپ کو پتہ ہے جس طرح پیمرا میں حکومت اپنی مرضی کے چنیدہ بندے لگا دیتی ہے،
تو کوئی وہ افیکٹ نہیں رہتا جو کہ ایکچولی قانون بناتے ہوئے ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے تھرو ہوتا جس میں اپوزیشن بھی ہوتی, حکومت بھی ہوتی, شاید کچھ بہتر نام آ جاتے. لیکن اب معاملہ کیا کیا گیا؟ معاملہ یہ کیا گیا جی کہ سپریم کورٹ سے پہلے تک کسی شخص کو گرفتار کرنے سے لے کے 3 سال قید, 20 لاکھ جرمانے کی سزا تک سارا کچھ حکومت کے اپوائنٹ کردہ بندے کریں گے. اور یہ چاروں جو اتھارٹیز ہیں اس میں جتنے لوگ ہیں وہ سب حکومت کے نامزد کردہ ہوں گے. جو سب سے فیٹل بات ہے جس کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ, کیونکہ بندے تو اچھے برے ہونا چلیں ایک دوسری بات ہے, ان لافل کنٹینٹ, ہارمفل کنٹینٹ, فیک نیوز, استحکام پاکستان, ان سب چیزوں کی ڈیفینیشن بھی ہمیں کوئی نہیں بتائے گی, اور یہ حکومت ڈیفینیشن ان کی کرے گی. تو آج تک دیکھیں نا, صادق اور امین کی ڈیفینیشن میں ہم آج تک سیاستدانوں کی ایسی تیسی کرتے ہیں, صحافیوں کی ان ڈیفینیشنز کے تحت ہوگی. اور یہ وہ ڈیفینیشن تھی جن پہ پہلے ہائی کورٹ سے ہمیں بیل مل جاتی تھی, اور اس دفعہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ بل لایا گیا. ٹھیک ہے, ہمارا بیسک اعتراض یہ تھا کہ ہمیں سنا جاتا اسٹیک ہولڈرز, اور اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ انڈر دا امبریلا آف پی ایف یو جے, ہمارے جو ہے نا چینلز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں, امینڈ ان کی کاؤنسل وہ ہے, پی بی اے ہے, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسیشن ہے, سی پی این ای ہے, اے پی این ایس ہے, ٹھیک ہے, اینکرز کی کاؤنسل ہے, بے شمار اس کے نیچے جتنے میڈیا کے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود تھے. اور ان سب نے یہ کہا کہ آپ صرف ہمارے یہ شک ٹو شک چیزیں لے لیں, کوئی بہتر قانون آ سکتا ہے. لیکن اب جو یہ سارا کام ہوا ہے نا, ایک تو یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے اعزاز. اب یہ ساری وہ ڈیفینیشن ہیں جن کے تحت کسی بھی بندے کو, حکومت نے کنسلٹیشن اس لیے نہیں کی کہ حکومت یہ سمجھتی تھی کہ کنسلٹیشن میں وہ باتیں جو کہ جینون ہیں ان کو رد کرنا مشکل ہو جائے گا, لہٰذا اس قانون کو ایک دفعہ پاس کیا جائے. اب میں آخری بات اس کے اوپر کروں گا کہ قانون پاس ہوا ہے تو کون کون آن بورڈ ہے, اتنی جلدی کیسے قانون پاس ہو گیا؟ دیکھیں, حکومت نے ہمارے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو ڈرافٹ شیئر کریں گے, نہیں. جمعرات کے روز ایجنڈے کے بغیر بل آتا ہے, نیشنل اسمبلی میں بھی ڈیبیٹ نہیں ہوتا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی نہیں ہوتا, پاس ہو جاتا. پیر کے روز ہمیں بڑی توقع تھی کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے, اور داخلہ کی بل آ رہا ہے داخلہ کی کمیٹی سے, حالانکہ انفارمیشن سے آنا چاہیے, محسن نقوی صاحب لے کے آ رہے ہیں. نہیں, وہ آئی ٹی سے ہے نا. نہیں, آئی ٹی سے نہیں آیا, محسن نقوی صاحب لے کے داخلہ کی کمیٹی لے کے آئی. اچھا, اس کمیٹی کا بھی کوئی نوٹیفکیشن میں نے کہا ٹیکنیکلی یہ آئی ٹی سے آئی ٹی کا تھا, اور یا پھر انفارمیشن تک انفارمیشن سے تھا. اچھا, اب ہوا یہ کہ جناب اس کمیٹی کا بھی کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا اعزاز کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, میڈیا بھی انوائٹڈ نہیں تھا. خیر, ہمیں اطلاع ملی, ہم چلے گئے. تو وہاں پہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں, جس طرح ہمارے ساتھ پی ٹی آئی جمعرات کے روز باہر آئی اسمبلی میں, اپوزیشن لیڈر اور اپنے دوسرے سینٹ میں ان کے جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن شبلی فراز صاحب, وہ آئے اور بڑی تو ہمارے ساتھ, تو ہمیں بڑی توقع تھی کہ آج چیئرمین تو ہمارا ساتھ دیں گے. تو چیئرمین نے جو پہلا لفظ بولا نا کمیٹی کے اجلاس میں, انہوں نے کہا جی اس بل کو ہم نے آج ہی پاس کرنا ہے. اعزاز, جو بات آپ کر رہے ہیں یہ ویسے نہیں ہے. تو تینوں بڑی جماعتیں, پی ٹی آئی, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ اس کے اوپر منافقت ہمارے ساتھ کر رہی ہیں. یہ بالکل آن بورڈ ہے اور ان کی ڈیوٹی تھی اس کو پاس کرنا, اور پھر کمیٹی نے 15 منٹ میں پاس کیا. اچھا, ہمیں تو کہا گیا آپ کی ریٹن تجاویز نہیں, حالانکہ ہمارے پاس تھیں, لیکن ہم نے اس لیے نہیں دی کہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوگی, تو ہمیں آگے کورٹ میں اس میں دقت آئے گی. اچھا, وہاں پہ نا جے یو آئی جو ہے نا, ان کے کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں, انہوں نے مخالفت کی ہوئی تھی اور امینڈمنٹ دی ہوئی تھی. آپ بلیو کریں گے کہ ان امینڈمنٹس کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا, اور افراتفری میں 15 منٹ میں پاس کر کے ان کا اجلاس ختم. اچھا, میں اور آخری بات کہ یہ اسی طرح پھر سینٹ سے اگلے دن پاس ہو گیا, اور ہمارے پاس آ کے اب پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, کیونکہ پی ایف یو جے نے کہا کہ ہم کنٹری وائڈ پروٹیسٹ کریں گے, اور کل پروٹیسٹ ہوا بھی, ڈی چوک تک بھی ہم گئے, اور پورے ملک میں بھی پروٹیسٹ ہوا. اب پیپلز پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس میں امینڈمنٹس لے آتے ہیں, پی ٹی آئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ والے اپنے چیئرمین کے خلاف ایکشن لیں تو ہم بلیو کریں گے کہ آپ کا کوئی جینون ہے. آپ تو اس میں ساتھ ہیں, ویسے آ کے آپ ادھر رونا پیٹنا کرتے ہیں. اچھا, میں اب آپ کو اس پہ کریٹیک بتاؤں. آصف, ایک کہانی تو ہے نا جو آپ نے پیش کی ہے, اور ظاہر ہے جب بھی ہم پیکا کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے پروگرام کیا, ایک ہم پر کریٹیک بھی ہے, اور میرے خیال میں کسی حد تک وہ کریٹیک بھی جائز ہے.